بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھائی صاحب فرما رہے ہیں، سود کے بارے میں دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ آج کل کتنے لوگ آن لائن کاروبار کر رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ جتنی اماؤنٹ دے دیں، 2-4 لاکھ یا جتنی آپ دے سکتے ہیں، تو اس پر ہم ماہانہ آپ کو 5% یا 7% جتنا طے ہو جائے وہ آپ کو پرافٹ دیتے رہیں گے، اور اس کے بعد آپ جب چاہیں مقرر کر لیں کہ 6 ماہ بعد، سال بعد یا جتنے عرصے بعد آپ اپنی اصلی رقم لینا چاہتے ہیں وہ بھی لے لیں، اور وہ پوری کی پوری آپ کو مل جائے گی۔ تو یہ میرا بھائی بالکل سود ہے، کیونکہ آپ نے جو رقم دی ہے اس پر پرسنٹیج مقرر کی ہے، تو سود اسی کو کہتے ہیں۔ اس کا کلیہ ہے اصل زر، یعنی جو آپ نے رقم دی ہے، ضرب شرح کہ کتنی شرح پر دی ہے، اور ضرب مدت کتنی مدت کے لیے دی ہے، تو اس کا بٹا کرتے ہیں 100/100، تو وہ پرسنٹیج آ جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں سود مفرد، اور رقم بھی آپ کی رہے گی اور یہ منافع آپ کو ملتا رہے گا۔ یہ تو بالکل خالصتاً سود ہے کہ پیسے دیے، اس پر پرسنٹیج مقرر کر لی۔ اس کو کاروبار نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کاروبار میں گھاٹا منافع دونوں ہوتے ہیں، لاس بھی ہوتا ہے، پرافٹ بھی ہوتا ہے، اور پرافٹ مقرر نہیں ہو سکتا۔ کیا پتہ مارکیٹ کا کیا کل کو حال ہو، مارکیٹ بیٹھ جائے یا اوپر چلی جائے، تو اس میں منافع اگر ہوگا تو وہ کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ جو مقرر کر لینا ہے، یہ بینکوں والے بھی یہی کرتے ہیں کہ آپ ان کو رقم دیتے ہیں تو وہ 10-12% جو بھی مقرر کرتے ہیں اس شرح سے آپ کو سود دیتے رہتے ہیں۔ اگر آپ رقم لیں، جب بھی وہ سود مقرر کر لیتے ہیں منتھلی یا سالانہ کہ بھئی اتنا سود آپ دیں گے، یعنی آپ لیں گے 10 لاکھ تو واپس قسطوں میں کریں گے 15 لاکھ، تو یہ سود ہے، یہ بالکل سود ہے۔ ایک دوسرا طریقہ بھی چل رہا ہے، یہی آن لائن والے جو ہیں، یہ کسی بھی بڑی فرم یا بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں ان کے کچھ شیئر خرید لیتے ہیں یا کوئی کرنسی خرید لیتے ہیں۔ یہ دو طرح کا آج کل بہت کاروبار چل رہا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کمپنی جو ہے اس کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ اس نے کتنے ارب اکٹھے کرنے ہیں، تو لوگ اس میں شامل ہوتے رہتے ہیں۔ کوئی 2 لاکھ لگاتا ہے، کوئی 10 لاکھ، کوئی 20 لاکھ، کوئی کروڑ، کوئی 2 کروڑ، اس طرح شروع میں جب تک ان کا ٹارگٹ پورا نہیں ہوتا تو وہ اس پر پرافٹ دیتے رہتے ہیں۔ تو جب ان کا ٹارگٹ پورا ہو جاتا ہے تو وہ اپنا سارا سرمایہ اس میں سے، اس کرنسی میں سے نکال لیتے ہیں، تو وہ بیٹھ جاتی ہے، زیرو پہ چلی جاتی ہے، کوئی پرافٹ نہیں رہتا۔ جتنا لوگوں نے پیسہ لگایا ہوتا ہے وہ سارا اس کمپنی کے کھاتے میں چلا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں جوا، قمار بازی۔ یہ بھی حرام ہے، سود بھی حرام ہے۔ تو اب یہ دونوں کام چل رہے ہیں اوپن مارکیٹ میں۔ یہ باہر کے ملکوں میں جو ہے ان کی بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں اس میں یہ دو چل رہے ہیں۔ لوگ کرنے والے یا تو کسی سے رقم لے لیتے ہیں، اس کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ نے اس کو رقم ادھار دی ہے اور اس پر پرافٹ لیا ہے، اور رقم بھی پوری واپس لیتے ہیں اور یہ سود بھی لیتے رہتے ہیں۔ یہ بالکل سود ہے، اور اس میں کیونکہ اس میں رقم ڈوبنے کا خطرہ نہیں، کیونکہ آپ نے تو اس کو ادھاری دی ہے کہ بھئی 2 لاکھ دیے ہیں، اس کا پرافٹ 5-7% آپ دیتے رہیں گے، اس کے بعد جب چاہیں جو مقرر کیا ہے اس پر اپنی پوری رقم واپس لے لیتے ہیں۔ یہ بالکل سود ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ جوا ہے۔ جوئے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ ایک کو پرافٹ ہو رہا ہے، دوسروں کے رقم جو ہے وہ ڈوب رہی ہے۔ جیسے 10 آدمی لگاتے ہیں 1,000 تو وہ ایک آدمی کو وہ اس کا داؤ جو ہے لگ جاتا ہے، وہ 1,000 والے کو 10,000 آ جاتا ہے، اور باقی جو 9 ہیں ان کا 1,000 وہ ڈوب گیا، ختم ہو گیا۔ تو اس کو سب کا اس کو آ گیا۔
اس کو کہتے ہیں جوا۔ یہ دونوں چیزیں چل رہی ہیں۔ ایک ہوتی تھی لکی کمیٹی، اس کو کہتے تھے کہ وہ موٹر سائیکل جو ہے 25-30 ہزار کی ہوتی تھی اور وہ 5-5 ہزار کمیٹی ڈالتے تھے۔ اب اس میں 100 آدمی ہے، 200 آدمی ہے، تو اب جس کا پہلی ہی کمیٹی میں 5,000 اس نے جمع کروائے، پھر جب اس کا وہ قرعہ اندازی ہوئی تو اس کا موٹر سائیکل نکل آیا، تو اب اس نے اگلی کمیٹی نہیں دینی، اس کو 5,000 میں موٹر سائیکل مل گیا، پھر باقی جو ہیں وہ ڈالیں گے۔ اس طرح اس کو کہتے تھے جی لکی کمیٹی۔ تو وہ بھی فراڈ تھا اور جوا تھا۔ یا تو وہ بھاگ ہی جاتے تھے، نہ بھاگیں تو پھر بھی وہ جوا ہے، کیونکہ جس طرح 25-30 ہزار کی موٹر سائیکل پہلی کمیٹی جس کی نکل آئی اس کو 5,000 میں مل گئی، اب اس نے 5,000 لگایا تھا، 30,000 جیت لیا، اس کو کہتے ہیں جوا۔ یہ بھی لکی کمیٹیاں نہیں تھی، یہ بھی جوا تھا۔ اور بعد میں وہ کیا کرتے تھے، جب اس میں کافی سارے لوگ شامل ہو جاتے، لوگوں کو سمجھ نہیں ہوتی، اس میں کئی کروڑ روپے جب ان کے کھاتے میں جمع ہو جاتے وہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو نہ بھی بھاگیں تو پھر بھی حرام ہے، بھاگیں تو ان کے لیے حرام، نہ بھاگیں تو یہ جو لکی کمیٹی ڈال رہے ہیں، موٹر سائیکلیں لے رہے ہیں، ان کے لیے یہ قطعاً جوا ہے، حرام ہے۔ اس طرح میرا بھائی یہ آج کل یہ دنیا میں دو ہی کام بہت چل رہے ہیں، کیونکہ عیسائی، یہودی اور ہندو جو ہیں ان کا تو دین ہی کوئی نہیں ہے، اب وہ کافر ہیں سارے۔ عیسائی بھی کافر ہیں کیونکہ وہ انجیل پر عمل نہیں کرتے، اس کو انہوں نے چینج کر لیا تھا، اور یہودی جو ہیں وہ بھی توریت وہ رہی نہیں، توریت جو تھی وہ سب بدلی کی ہوئی ہے، وہ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ جوا اور سود جو ہے اس کو وہ حرام نہیں سمجھتے، اس لیے وہ تو کرتے ہیں۔ لیکن مسلمان جو ہیں ہمارے لیے بھائی سود بھی حرام ہے اور جوا بھی حرام ہے۔ تو آج کل جتنی بھی کچھ نام بدل کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آخری زمانے میں لوگ سود اور جوئے کے نام بدل کر اس کو جائز کریں گے، کبھی پرافٹ کہیں گے، کبھی لکی کمیٹی کہیں گے، کبھی کاروبار کا نام دیں گے۔ تو یہ اس طرح آپ نے فرمایا کہ نام بدل کر جوا اور سود کو حلال کر کے اپنی طرف سے سمجھیں گے کہ ہم نے اس کو حلال کر لیا، ہم حلال کر رہے ہیں۔ بالکل حرام ہے، جوا بھی حرام ہے اور سود بھی حرام ہے۔ یہ جتنے کاروبار آج کل ہو رہے ہیں یہ سب بھائی یا تو سود ہے یا پھر جوا ہے۔ تو میرا خیال ہے اب کلیئر ہو گیا ہوگا، اگر کوئی چیز مبہم رہ گئی ہو تو میرا بھائی دوبارہ سوال بھیج دینا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر عرض کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔